بسم اللہ الرحمن الرحیم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ابھی جن آیات کی تلاوت سماعت فرمائیے وہ سورہ بقرہ 44 سے 46 کی آیات کو آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ اب اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر اس طرح ہے: کیا تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو؟ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، اور یہ نماز بہت بھاری ہوتی ہے ان لوگوں کے علاوہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تفسیر۔ بنی اسرائیل کے بارے میں سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے اندر ایک اور بہت ہی بری صفت ہے کہ تم لوگوں کو تو ایمان اور بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم تورات میں پڑھتے ہو جس میں قول و عمل میں تضاد پر بہت شدید وعید آئی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں، بنی اسرائیل لوگوں کو تو اللہ کی اطاعت، تقوی، نیکی اختیار کرنے کا حکم دیتے تھے اور خود اس کی مخالفت کرتے تھے۔ اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے انہیں آر دلائی ہے۔ آج ہم لوگ بھی لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں مگر خود عمل کا جب وقت آتا ہے تو فراموش کر دیتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے ان کی اس روش کی وجہ سے ان کی مذمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا حکم دینے پر ان کی مذمت نہیں، بلکہ کیونکہ نیکی کا حکم دینا تو بذات خود نیکی ہے، اور عالم کے لیے واجب ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے یہ بھی واجب ہے کہ وہ خود بھی نیکی کرے، جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا۔ سورہ ہود میں اللہ کا فرمان ہے، میں نہیں چاہتا کہ جب امر سے میں تمہیں منع کر دوں خود اس کو کرنے لگوں، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے اصلاح چاہتا ہوں، مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی سے ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ صف میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، مومنو تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ اس بات سے سخت بیدار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرتے نہیں۔ محترم سامعین کرام، عقل انسان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ جس چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہے اس پر سب سے پہلے خود عمل کرے، اور جس چیز سے روکتا ہے اس کو سب سے پہلے خود ترک کرے۔ اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو یہ چیز اس کی جہالت اور اس کی بے عقل ہونے کی دلیل ہے۔ انسان پر دو کام واجب ہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، عمل بالمعروف والنہی عن المنکر۔ خود اپنے آپ کو نیکی پر آمادہ کرنا، برائی سے رک جانا، ان میں سے ایک چیز کو ترک کرنے سے دوسری چیز کو ترک کرنے کی رخصت لازم نہیں آتی، مگر انسان دونوں واجبات پر عمل کرے، کیونکہ انسان کی جبلت میں یہ چیز داخل ہے کہ لوگ اس شخص کی اطاعت نہیں کرتے جس کا قول اس کے فعل کے خلاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی جس خیر و بھلائی کی وہ امید رکھتے ہیں اس کے حصول کے لیے وہ صبر اور نماز سے مدد لیا کرے۔ صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا ہے، زبان پر حرف شکایت نہ لانا، مایوسی کا اظہار نہ کرنا۔ صبر سب سے بڑی خیر ہے، اس سے بہتر کوئی خیر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صبر کا ذکر 90 سے زیادہ مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ آل عمران میں واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اسی طرح سورہ زمر میں ارشاد ربانی ہے بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس نے کہا آپ جائیے اپنا کام کریں، آپ کو کیا معلوم ہے کہ مجھ پر کتنی بڑی مصیبت آئی ہے؟ پھر اسے بتایا گیا کہ وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچی۔ اسے وہاں کوئی پہرے دار نہ ملا، وہ سیدھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان سکی تھی، اس لیے مجھے معاف کر دیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو ابتدائے صدمہ میں ہی ہوتا ہے، رواه البخاری و مسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کہتے ہیں صبر کی دو قسمیں ہیں، یہ ایک ہے مصیبت کے وقت صبر کیا جائے، بہت اچھا ہے، دوسرا اس سے بھی اچھا صبر یہ ہے کہ ان امور کا ارتکاب نہ کیا جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے صبر کے بعد نماز کے ذریعے مدد مانگنے کا ذکر کیا ہے۔ نماز عبادت میں سہر فہرست ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ بقرہ میں اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور یقین کر لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سورہ عنکبوت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی یہ کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بڑا کام ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ لکھتے ہیں نماز اس قدر عظیم الشان عبادت ہے، اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام اور ان کے متبعین کو نماز کے لیے مامور کیا تھا۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ انبیاء میں ہم نے ان سب کی طرف نیکیوں کے کرنے، نماز پڑھنے کی وصیت کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کو حکم ہوتا ہے اقیم الصلاۃ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اس آیت میں کہا گیا کہ یہ نماز بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کو تو نماز میں سکون ملتا ہے، یعنی جو جانتے ہیں انہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، اپنے عمل کے مطابق ان کے بارے میں جو چاہیے فیصلہ کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت اور جزا و سزا پر یقین کی وجہ سے ان کے لیے نیکیوں کو سر انجام دینا، برائیوں سے اجتناب کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے سے فرمائے گا اے فلاں کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی، تجھے سردار نہیں بنایا تھا، تجھے بیوی نہیں دی تھی، کیا میں نے گھوڑے اونٹ وغیرہ کو تیرے لیے مسخر نہیں کر دیا تھا، اور کیا میں نے تجھے راحت و آرام کے لیے موقع عطا نہیں کیا تھا؟ بندہ عرض کرے گا کیوں نہیں اے میرے پروردگار تو؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے یقین تھا کہ ایک دن تو میری ملاقات کے لیے آئے گا؟ بندہ عرض کرے گا کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تجھے بھلا رہا ہوں جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا۔ محترم سامعین کرام، آج ان آیات پر بہت ہی غور فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ لوگ واعظ و نصیحت بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں اور لوگ سنتے بھی ہیں، مگر عمل کی جب باری آتی ہے تو کہنے والے بھی سننے والے بھی اپنا دامن جھاڑ لیتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زیادہ عمل سے تعلق رکھتی باتیں زندگی کے اندر، دنیا کے اندر اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور قیامت کے دن جب اللہ سے ہم ملاقات کریں گے تو ہمارے پاس نماز اور صبر ہو تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قیامت کے دن کو یاد کرتے ہوئے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ